انہی دنوں میں میں حاضر پور کے لوگوں کے ساتھ تھا جہاں پر سیلاب میں ڈوبی ہوئی فصلیں اور میرے سے اوپر تک پانی تھا، ہم جا نہیں سکتے تھے، بستیوں میں ہم کھانا نہیں پہنچا سکتے تھے۔ پچھلے سال انہی دنوں میں اگست کے مہینے میں حاضر پور کے سیلاب میں تھا، آپ بھائی بھی آ جا رہے تھے، بہاری کے بھائی بھی گئے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس سال اگست کے مہینے میں ابھی کل میں واپس آیا ہوں، بریل کے اندر تھا، شانگلہ میں تھا، مندورہ کے اندر تھا، 6,000 مکان صرف مندورہ کی آبادی میں آدھا شہر ہے جس کو سیلاب کا ایک ریلا آیا اور پورا کا پورا شہر، آدھا شہر ڈیمیج کر کے چلا گیا۔ اس وقت 6,000 گھر ہے جو رہنے کے قابل نہیں ہے، صرف 1 گھنٹے کا ریلا، 2 گھنٹے کا سیلاب، زیادہ سیلاب نہیں۔ اس وقت اسی جگہ پر جہاں پر سیلاب آیا ہے وہاں پر پینے کا پانی میسر نہیں ہے۔ ہمارے بھائی جب ڈیمانڈ لکھواتے ہیں تو کہتے ہیں باقی چیزوں کے ساتھ پانی لے کر کے آنا، ہم کہتے ہیں پانی تو پہلے آیا، پانی تو ڈھو کے چلا گیا۔ کہتے ہیں وہ آیا تھا، وہ چلا گیا، وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل گیا۔ آج لاشیں دبی پڑی ہے جو زندہ ہے، آج ان کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے۔ آپ آئے تو پانی لے کے آئے، یہاں پر پانی کے بڑے مسائل ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بریل کے اندر میں گیا، کیا بریل کی بات سناؤں، 12 فٹ اور جو ہے وہ پانی کی لہر چھتوں کو چھو گئی اور مکانوں کے اوپر سے گزر گئی اور 8 فٹ مٹی اس وقت بھی دکانوں کے اندر ہے۔ میں نے ویڈیو بنائی، ایک شو روم کے اندر خان موٹر والا وہ بھائی تھا، اپنے غم کی داستان خود سنا رہا تھا، کہتا 14 گاڑیاں کھڑی تھی۔ میں نے کہا کتنی بچی؟ کیا آپ کے سامنے 2 ہے، یہ بچی ہے، باقی 12 کہاں گئی پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میں محمد شیر کے گھر گیا، محمد شیر، کسی کو ویڈیو چاہیے ہو تو میں دے سکتا ہوں۔ میں محمد شیر کے گھر گیا، وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے گرے ہوئے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا بھائی کیا حال ہے؟ کہتے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے جس حال میں رکھا۔ میں نے کہا کتنی اموات ہوئی؟ کہتے جس دن پانی آیا میرے گھر میں شادی تھی، میرے اپنے بچے کی شادی تھی، خوشیاں تھی، سارا خاندان جمع تھا، سیلاب کا ریلا آیا، میرے گھر کے 24 افراد اس میں بہ گئے ہیں اور ابھی آدھوں کی لاشیں میں نہیں نکال سکا۔ جس پتھر پر وہ بیٹھے تھے، کہتے مجھے کیا پتا جس پتھر پہ تم بیٹھ رہے ہو اس کے نیچے میرے بچے کی لاش ہو۔ میں محمد وزیر خان سے ملا، کہتے ہیں مہمان آئے ہوئے تھے، ایک وہ سامنے جو بستی پہاڑ پہ نظر آ رہی ہے اس سے میرا ایک کزن آیا تھا، ہمارے اپنے گھر کے افراد تھے، آج پتھروں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کہتا ہے کبھی یہاں پر گھر تھا۔ میں نے کہا رات کہاں سوتے ہو؟ کہتا ہی نہیں پتھروں پہ مسلح ڈال کے سو جاتا ہوں۔ میں کیسے چھوڑ کے جاؤں؟ ان پتھروں کے نیچے میرے اپنے ہیں، کبھی تو یہ پتھر ہٹیں گے۔ اتنے بڑے بڑے پتھر کے شاید پاکستان کے اندر وہ ہیوی مشینری نہیں جو ان پتھروں کو ہٹا سکے۔ یہ کہاں سے آئے پتھر؟ ان کو کون لے کر کے آیا؟ یہ پانی تو اللہ کے لشکر ہے، یہ پہاڑ بھی اللہ کے لشکر ہے، یہ ہوائیں بھی اللہ کے لشکر ہے۔ وہ جس طرف چاہتا ہے ان کو روک دیتا ہے۔ کسی کی آزمائش پانی میں ڈوب کے ہوتی ہے، کسی کی آزمائش عافیت کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ ہر ایک کو آزماتا ہے اور دکھاتا ہے اَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ۔ اور تم سال میں 1 دفعہ ڈوبتے ہو، کبھی 2 دفعہ ڈوبتے ہو، ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ۔ اور تمہاری بستیوں میں، گلیوں میں، بستیوں میں، پہاڑوں میں پانی آ گیا، تمہارے مکانات بھی لے گیا، تمہارے بچے بھی لے گیا۔ پانی بستیوں میں آیا ہے پر ابھی تک تمہاری آنکھوں میں پانی نہیں آیا، ابھی تک آنکھوں میں پانی نہیں ہے۔ ہم نے وہاں کے حالات بھی دیکھے، اتنی بڑی آزمائش کے بعد بھی راشن چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے۔ اس کی تو ضرورت ہے لیکن آج بھی نمازیں نہیں ہے، آج بھی توبہ نہیں ہے، آج بھی اللہ کی طرف پلٹنا نہیں ہے۔ لیکن وہاں ان علاقوں میں دینداری ہے، پردے کو ہم نے دیکھا، صبر کو ہم نے دیکھا، استقامت کو ہم نے دیکھا۔ 350 لاشیں صرف بشنوئی اور غدر نگر، یہ 2 بستیاں پوری کی پوری جن کو سیلاب لے گیا، صرف ان 2 بستیوں کے جو افراد ڈوبے ہیں اور آدھی لاشیں نکلی ہیں وہ ان 2 بستیوں کی ہے۔ 350 سے زیادہ تعداد بنتی ہے۔ سو میرے محترم بھائیوں، آئیے کرنے کے کام کیا ہے ان حالات کے اندر کہ جب ستلج میں بھی سیلاب کی باتیں ہو رہی ہیں، سندھ میں بھی سیلاب کی باتیں ہو رہی ہیں، کراؤڈ برسٹ ہونے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور جناب بارشوں کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ سب کچھ بندوبست کرتا ہے تو میرا رب کرتا ہے، یہ سب اس رب کے اشارے پر ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، او بستیوں کے باسیوں اور شہروں کے رہنے والوں، وَاتَّقُوا آمَنُوا، ایمان لے آؤ، وَاتَّقُوا، اور اس کے بعد اللہ
اللہ سے ڈر جاؤ. اگر ایمان لے آتے, اللہ کا تقوی اختیار کرتے, ہم آسمان سے آزمائشوں کی بجائے رحمتوں کی برکھا برسا دیتے. ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے.